بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا دور میڈیا کا دور ہے۔ یہاں آکسیجن ہے، وہاں میڈیا ہے۔ یہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، وہاں خبریں پہنچتی ہیں۔ اب دنیا میں جیسے آکسیجن کے بغیر رہنا ممکن نہیں رہا، ویسے ہی خبروں کے بغیر رہنا یا خبر نما چیزوں کے بغیر رہنا یا میڈیا کے کانٹینٹس کے بغیر رہنا ممکن نہیں رہا۔ اور کیا یہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لا رہا ہے؟ کیا یہ جو معاملات ہیں، کیا یہ جو میڈیا کا ہنگامہ ہے، کیا آپ کو انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے اس کے 3 کام ہوتے ہیں کہ وہ انفارم کرتا ہے، آپ کو اطلاع دیتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ آپ کو انٹرٹین کرتا ہے۔ تو اب میڈیا کا بظاہر جو رول ہے، ایک تو آپ جو کانٹینٹ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ تو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑا المیہ اس دور میں پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو خبریں ہیں یا جو لوگ خبر کے نام پہ جو چیزیں دیتے ہیں وہ بھی آپ ایک طرح سے انٹرٹینمنٹ ہی ہو گئی ہے۔ تو اب اس سے کیسے بچا جائے؟ کیسے آپ خبروں کو دیکھ سکیں؟ کیسے آپ کو پتا چلے کہ یہ جو خبر ہے یہ غلط ہے اور درست بات کیا ہے؟ آپ سچائی تک کیسے پہنچیں؟ کیونکہ سچائی تک پہنچنا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ صدیوں سے انسان اس کے لیے کوشاں رہا ہے۔ کبھی وہ بھٹک جاتا تھا، کبھی وہ کوئی نہ کوئی سچائی تلاش کر لیتا تھا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے، جیسے جارج جابرٹ نے کہا تھا کہ کوئی بھی کویسچن ہو اس پہ فیصلہ کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو۔ اگر کوئی ڈیبیٹ کیے بغیر آپ فیصلے پہ پہنچ جائیں گے تو پھر غلط ہوگی، لیکن اگر آپ کی جو انفارمیشن کے سورس ہیں وہ غلط ہوں، وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں مغرب کتنا زیادہ محتاط ہے اس معاملے میں کہ ان کے عوام تک جو ہے وہ صحیح خبر پہنچے۔ کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کسی کی عام آدمی کی تصویر جو ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں اتار سکتے۔ وہاں پرائیویسی لاز بہت سخت ہیں۔ ہمارے ہاں جو چیزیں یہاں پہ شائع ہوتی ہیں یا براڈ کاسٹ ہوتی ہیں یا ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں، ان کو اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کارروائی جو ہے وہ اب ویسٹ میں ہوتی ہے۔ ایک چینل 2 چینل بند بھی ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں بھی کیس کروں گی، جب وہ پرائم منسٹر تھی، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ میرا شاید پوتے کے زمانے میں ہو، تو وہ جو جسٹس ڈینائڈ کہ انصاف میں تاخیر ہو تو یہ انصاف سے ایک طرح سے انکار کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال پاکستان میں بنی ہوئی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرائیویسی لا بننے چاہیے، کسی طریقے سے اس کو میڈیا کو جو ہے وہ پابند بھی کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو پابند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں گورنمنٹ نے یہاں بھی پابندی لگانے کی کوشش کی، اس کے غلط رزلٹ نکلے۔ لیکن میڈیا کو خود اپنا ایک سسٹم بنانا چاہیے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ امریکن پریس کمیشن نے کہا تھا نا کہ اگر میڈیا رسپانسبل نہیں ہوگا تو میڈیا اپنی آزادی بھی کھو بیٹھے گا، کیونکہ آزاد میڈیا جو ہے اس کا رسپانسبل ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اب جو میڈیا کا سین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، اس میں بھی خبریں آتی ہیں، اس پہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس میں غلط خبریں آتی ہیں۔ اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا جس میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے پہ بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور اب بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں میڈیا جو ہے اس میں غلط خبریں آتی ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا جو ہے وہ تو بالکل آپ یوں سمجھیں کہ اس پہ تو کوئی کنٹرول ہی نہیں کسی کا۔ جس شخص کا دل چاہتا ہے وہ ویڈیو بناتا ہے، اپلوڈ کر دیتا ہے، خبر ہے ٹویٹر پہ اور دوسری جگہوں پہ ڈال دیتا ہے، اور وہ ایک ہنگامہ برپا کر دیتی ہے۔ ایک کنفیوژن ہے جس کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، اور اس سے لوگ تھوڑا سا انٹرٹین تو ہو رہے ہیں لیکن زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس میں کامیابی کے لیے ہوا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں ڈیتھ آف پاکستانی میڈیا کی بات کریں گے، ڈیتھ آف جرنلزم ایتھکس کی بات کریں، تو اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ سوشل میڈیا نے اس میں شبہ نہیں ہے کہ بہت سی اہم خبریں بھی دی ہیں، لوگوں کو بڑی فاسٹسٹ ہے۔ سوشل میڈیا آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کو بند کر دیں گے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی بڑی کریں گے کہ لوگوں تک اس کی رسائی نہ رہے، تو آپ سمجھیں کہ لوگوں پہ آپ انفارمیشن کے راستے روک دیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس میں آپ کچھ چیزوں کو چیک کریں۔ ہمارے جو کورٹس ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ کو کارروائی کرنے میں بالکل فیل ہو گئے ہیں۔ اور میں تو بالکل ایک بات کرتا ہوں کہ آزادی ہونی چاہیے، بالکل آزادی ہونی چاہیے، میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن میڈیا کو اپنی ذمہ داری کا ایک احساس کرنے کے لیے اور ذمہ داری کو نافذ کرنے کے لیے اس کو اپنا ایک سسٹم جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے۔ جیسے امریکہ میں امبڈسمین جو یا احتساب کے دفتر ہوتا ہے جس میں وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس طریقے سے پریس کونسلز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے میڈیا کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا میڈیا کو یہ اجازت دے دیں
تو آپ کے ذہن میں جو چاہے زہر اتار دیں. کیا یہ جرنلسٹ جو ہیں، یہ اینکر پرسن جو ہیں، یہ اپنے جو ذاتی فرسٹریشنز ہیں، ذاتی آئیڈیاز ہیں، انہیں آپ کے ذہن میں اتار دینا چاہیے؟ ابھی تک تو انہوں نے اجازت لی ہوئی ہے. ابھی تک تو کوئی شخص نہیں بات کر رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. امریکہ میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہمارا میڈیا ہے، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ جو ہمارے ادارے ہیں، یہ درحقیقت پبلک کو سرو کرتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوا، بدقسمتی سے نہیں ہوا، اور شاید کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا انٹرسٹ اس میں تھا کہ یہ ایسے ہی رہے. پاکستان جب مار سے وجود میں آیا 1947 میں، تو اس وقت ظاہر ہے کو حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی، کسی کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی. تو 1935 کا جو ایکٹ تھا اس میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی. یہاں پہ ملکہ برطانیہ کی رایا تھی، وہاں پہ ان کا اس کو تبدیل کر دیا پاکستان کے عوام، اور 1935 کو پہلے ایکٹ بنا دیا گیا. 1935 کے ایکٹ کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا دیا. انڈیا میں بھی یہی کیا گیا. انڈیا والوں نے تھوڑا سا کچھ دیر کے بعد نسبتاً ایک کانسٹیٹیوشن بنا لیا. ہم وہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایک قانون کی پابندی ہے ہمارے ہاں، یا ایک دوسرے چیزوں کی، دوسرے بندے کا رائٹ ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یار یہ ایک ہیومن رائٹس کا لفظ ہے، ہیومن رائٹ کیا آپ کے ہیومن رائٹس ہیں؟ تو آپ کو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں بتا سکیں گے کہ آپ کے ہیومن رائٹس کیا ہے. بہرحال اس کی ایک بنیاد تو یہ ہے، اور کہ دوسرے لوگ جو انسان جو ہیں ان کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کی جائے، ان کو جینے کا حق دیا جائے، ان کو گیدرنگ کا حق دیا جائے، اور جو حقوق ہیں اقوام متحدہ جو ہے اس نے بیان کیے ہیں. بنیادی طور پہ آپ کو اسلام میں بھی وہی قانون نظر آئیں گے، وہی چیزیں نظر آئیں گی انسانی حقوق کی، لیکن ان پہ عمل نہیں ہو سکتا. امریکہ میں عمل ہو رہا ہے، کافی حد تک عمل ہو رہا ہے. مثلا آپ کو یہ سن کے شاید حیرت ہو کہ امریکہ میں آپ وائس آف امریکہ کی نشریات نہیں سن سکتے. قانوناً پابندی ہے. وائس آف امریکہ جو ہے اس کی نشریات امریکہ میں نہیں سنی جا سکتی. یہ ایک براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنر ہے، اس کے تحت دو ادارے جو ہیں کام کر رہے ہیں براڈ کاسٹنگ کے اور لوگوں کو ٹیلی ویژن کے. ایک یورپ ہے اور دوسرا یہ وائس آف امریکہ ہے. وائس آف امریکہ کو بڑا ادارہ، یہ 60 زبانوں میں جو ہے وہ نشریات کرتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ سنا جاتا ہے. اور مطلب یہ آپ دیکھیں انگلش سے لے کے ازبک زبان تک یہ اس کی نشریات ہوتی ہیں، اس کے یہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. لیکن امریکہ میں نہیں آپ سن سکتے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں آپ کیوں نہیں سن سکتے، تھوڑی سی میں بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ عالمی نشریاتی ادارے جو ہوتے ہیں یہاں جس زبان میں یہ نشریات شروع کرتے ہیں، یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہاں کچھ مدت کے بعد وہاں پہ فساد پڑ جاتا ہے، وہاں پہ کوئی بدامنی شروع ہو جاتی ہے. اس بدامنی کا اور ان نشریات کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پہ تو ہم آج گفتگو نہیں کریں گے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ ہم آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے آپ کو ایکوپٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نشریات دیکھیں، آپ خبریں پڑھیں، تو آپ پہچان سکیں اور آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے آپ نے غلط خبروں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور جو زہر جو خبروں کی صورت میں، جو انٹرٹینمنٹ میڈیا کی صورت میں آپ کے پاس زہر پہنچ رہا ہے، آپ نے اس کو کیسے روکنا ہے. ویسے تو دیکھیں نا، یہ انسان کیا چیز ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ آپ مووی دیکھ رہے ہیں، غلط ہے، لیکن بہت سے سین دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو ابھی بڑی دردناک طریقے سے انتقال کیا یا اس کو مرڈر کیا گیا، دوسری فلم لگائیں گے یا اس کو شروع میں لگائیں تو یہ زندہ ہے اور یہ گھر میں عیش کر رہی ہے، لیکن وہ آپ پہ ایک تاثر قائم کر دیتی ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ غلط خبریں آپ پہ اثر نہیں ڈالتی. غلط خبریں، غلط چیزیں آپ پہ اثر ڈالتی ہیں، آپ کی زندگی میں زہر بھر دیتی ہیں. یعنی وہ ایک امریکہ میں ایک خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ نے طلاق کیوں لے لی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے طلاق اس لیے لے لی کہ فلاں ڈرامے میں ایک سچویشن پیدا ہوئی، وہی سچویشن جو ہے ہماری اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں پیدا ہوئی. ڈرامے میں جو ہیرو تھا اس کا رول بڑا زبردست تھا، وہ بڑے زبردست طریقے سے اس نے بہیو کیا، لیکن جو میرا شوہر تھا اس کا وہ بڑا برا لگا، اس کا بڑا بودا رول تھا. تو یہ جو میڈیا ہے آپ کو بنے بنائے جو ہے ایک چیزیں بھی دے دیتا ہے، بنے بنائے حل دے دیتا ہے، اور وہ حل عملی زندگی میں اکثر ناکام ہوتے ہیں. وہ اکثر آپ کو بدقسمتی سے، اکثر آپ کو پریشانیوں سے، اکثر آپ کو جھگڑوں سے آپ جو ہے ملاقات کرا دیتے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں؟ میڈیا کے سمندر میں، خبروں کے اس ہجوم میں سچ کو کیسے تلاش کریں؟ ایک ویسٹ میں ایک سبجیکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کرٹیکل ریڈنگ. تو ہم نے اصل میں یہ سیریز جو شروع کر رہے ہیں آج آپ کے ساتھ، ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ میڈیا میں جھوٹ کیسے بولے جاتے رہیں، جھوٹ بنائے کیسے جاتے رہیں، اور آپ جھوٹ شناخت کیسے کر سکتے. آج ہم بات کریں گے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے بنیادی طور پہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہے، لیکن یہی ٹیکنیکس جو ہیں
یہ استعمال ہو رہی ہیں الیکٹرانک میڈیا میں بھی، اور آپ اس میں کہیں کہ سوشل میڈیا میں بھی. تو آج ہم کچھ پوائنٹس پہ بات کریں گے کہ اگر آپ جب کوئی خبر پڑھیں، جب کوئی چیزیں دیکھیں، تو اگر آپ اس پہ غور کر لیں تو آپ کو حقیقت تک پہنچنے کی آپ کو آسانی بچے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، جو پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ ایویلویٹنگ سورس آف انفارمیشن، کہ جو بھی ذریعہ معلومات ہے اس پہ آپ ضرور غور کریں کہ جس ذریعے سے بھی آپ کے پاس خبر آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیں امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، دنیا کا معتبر ترین اخبار سمجھا جاتا ہے. اس میں بھی اگلے دن ہوتا ہے کہ کل ہمارے اخبار میں یہ غلطیاں تھیں. وہاں بھی کسی کو بندے کو شکایت ہوتی تو وہ بے بتا دیتا ہے کہ یہ خبر غلط تھی، میں ہرٹ ہوا ہوں، فلاں چیز ہے، اس کو پرنٹ کرتے ہیں. دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو وہ چیزیں شائع کرنی پڑتی ہیں جو پبلک کے خلاف ہوں، جو سچ نہ ہوں. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. لیکن جب آپ اس فضا میں ہیں، جیسے آپ اسموک میں، یا آپ یوں سمجھیں کہ ابھی کرونا آیا تو آپ نے وہ ماسک لے لیے. ایک ماسک میں بھی آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے چیزوں کو ایک فلٹر دے رہا ہوں آپ کو. تو اگر فلٹر آپ لگا لیں گے تو آپ اس میں سے خبروں کو بڑی حد تک جو ہے وہ فلٹر کر سکیں گے. تو پہلی چیز جیسے میں نے کہا کہ وہ ہے سورس کو ایویلویٹ کرنا. آپ دیکھیں گے کس سورس سے خبر آئی ہے، کس سورس سے یہ میٹیریل آیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں، تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے اینکر پرسن ہیں، جو ہمارے کالمسٹ ہیں، یہ پارٹی ورکر بن گئے. یہ بہت بدقسمتی ہے اس ملک کی، اور بہت بدقسمتی ہے پاکستانی جرنلزم کی، کہ یعنی آپ نام لیں اور آپ کو پتا ہوگا یہ آرگومنٹس بھی یہ کریں گے. اب وہ جس بھی چینل پہ بیٹھے ہوں گے، جس جگہ بھی بیٹھے ہوں گے، جو اس پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس کو فالو کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کی ریٹنگ بھی ہوگی، ان کی شہرت بھی ہوگی. لیکن وہ جرنلسٹ نہیں ہے. کیونکہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ نہ ہو، وہ سب کی خبر لیتا ہو اور سب کی خبر دیتا ہو. جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس میں آبجیکٹیوٹی ہو، جو چیزوں کو معروضیت سے دیکھ سکے. جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس میں غیر جانبداری ہو. یہ آپ یوں سمجھیں کہ جرنلزم کے ایمان کے حصے ہیں، معروضیت اور غیر جانبداری. اب دیکھیں اگر آپ پارٹی ورکر ہیں تو پھر وہ عزت طلب نہ کریں، معاشرے سے وہ چیز نہ مانگیں جو بطور صحافی مانگ رہے ہیں، میڈیا مین مانگ رہے ہیں. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو پبلک کو سرو کر رہے ہیں، آپ تو پبلک کو سرو کر ہی نہیں رہے. جیسے میں لاہور کی ہم بات کریں تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ بڑے ایشو چھوڑ کے سیاستدانوں کو بیان چلتے رہتے ہیں. یا فوگ ہے، لاہور سب سے بڑا ڈرٹیسٹ سٹی ہے، کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا. ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے یہ نہیں پتا. ہمارے ہڈیارہ ڈرین جو ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے، پورے لاہور کو تباہ کر رہی ہے، کچھ نہیں پتا. باقی لاہور گندم کی صورتحال بنی ہوئی ہے، کچھ نہیں پتا. کوئی یہ ایشو نہیں ہے میڈیا کی ایشو یہ ہے کہ فلاں نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ بیان دے دیا. تو آپ نے جب بھی اس طرح کی کوئی خبر ہو تو پھر آپ نے سب سے پہلے سورس کو دیکھنا کہاں سے آئی. ظاہر ہے کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر سے آئی تو ویوز پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں عمل پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سورس کون سا ہے. جیسے نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، وہ ان کو اپنے وقار کا بہت خیال. جاوید اختر صاحب نے بہت بڑی خوبصورت بات ایک کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اداروں میں اور پاکستان کے لوگوں میں، بڑے لوگوں میں، جو ایک وقار ہوتا تھا اداروں کا، جو ایک یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ادارے کا وقار ہے کہ ہم غلط خبر نہیں دیں گے، یہ بریکنگ نیوز نے سب سے پہلے ہمارا ادارہ اس نے اس وقار کو ختم کر دی ہے، اس عزت کو ختم کر دیا ہے. وہ عزت کا قاتل ہے اس کا جو میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے. پہلے خبر دینے کا جنون، پہلے خبر دینے کا شوق جو ہے، اس نے میڈیا کو بڑی حد تک عزت سے محروم کر دیا ہے. تو اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات جو میں نے آپ سے کی ہے وہ یہ ہے کہ سورس کو ایویلویٹ کریں، دیکھیں کہ خبر کہاں سے. یہاں باخبر ذرائع سے کوئی بھی خبر دیتے ہیں. جو شخص کو آپ کو باتھ روم میں بھی خیال آتا ہے نا، وہ آ کے لکھتا ہے کہ باخبر ذرائع سے مجھے یہ خبر ملی کہ اسمبلی ٹوٹی. ابھی یہ اسمبلی ٹوٹی ہے، پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے. آپ دیکھیں پارٹی ورکرز جو ہیں، پارٹی جو صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، وہ جس پارٹی کو فالو کر رہے ہیں اسی کی خبریں دے رہے ہیں. ایک ہی درست ہوتی ہے، ایک غلط ہوتی ہے، اس میں صحافیوں کا کوئی رول نہیں ہوتا. لیکن بہرحال وہ اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں، لیکن عوام کو کنفیوژن میں رکھتے ہیں. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے جو امریکن جرنلزم میں، برٹش جرنلزم میں، کیونکہ یہ انگلش اسپیکنگ کنٹری سے ہمارے ہاں جو جرنلزم آیا ہے نا، تو وہ اس میں ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ کالمسٹ کو پڑھتے ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ کیا بات کرے گا، اینڈ پہ وہ کس کی کرے گا، پریزیڈنٹ آف امریکہ کی حمایت کرے گا یا اس کی مخالفت کرے گا، کچھ نہیں پتا ہوتا. لیکن ہمارے ہاں نام پڑھیں اور ٹاپک پڑھیں، آپ کو تقریباً پتا ہوتا ہے کہ آرگومنٹس کیا ہے. تو یہ حیرت جو ہے یہ اس لیے ختم ہوئی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں بک رہی ہیں. لوگوں نے بھی اب اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھ لیا، خبروں پہ بلیو نہیں کرتے لیکن خبروں سے متاثر ہوتے ہیں. اور یہ جو باخبر ذرائع والی خبر ہوتی ہے یہ عام طور پہ غلطی ہوتی ہے، یہ عام طور پہ پروپیگنڈا میٹیریل ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کیوں امریکہ میں وائس آف امریکہ جو ہے وہ بین ہے. اب
امریکہ میں اس کی نشریات نہیں سن سکتے. کیوں نہیں سن سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے، یہ براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنر جو ہے، اس کے تحت یہ جو ریڈیو نکلتے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو آپ وائس آف امریکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے اور اس میں بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا پروپیگنڈا جو ہے اس میں شامل ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو گورنمنٹ قانون کے ذریعے پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب وائس آف امریکہ کی نشریات ہم امریکہ میں نہیں سنتے کیونکہ یہ سورس ریلائبل نہیں ہے. حالانکہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں نشریات بھی آنی چاہیے تاکہ ایویلویٹ کر سکیں امریکہ دنیا میں کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ چیزیں آنی چاہیے. لیکن وہ کہتے نہیں، چونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ اس کو پروپیگنڈا مٹیریل کو جو امریکی عوام ہے، وائس آف امریکہ اس کو گمراہ کر سکتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو ہم یہ آپ کو یہاں اس کی اجازت نہیں دے سکتے. قانون بنا ہوا ہے، حالانکہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے، اور یعنی اس کا معیار بھی بعض اوقات خبروں میں دوسری چیزوں میں اگر آپ کو وائس آف امریکہ دیکھیں تو اس میں بہت اس کا اچھا معیار ہے، اور بہت سے ملکوں میں سے اچھا معیار ہے. وہاں جو آپ کو آبجیکٹیوٹی ہے یا غیر جانبداری ہے وہ نظر بھی آتی، لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے اس لیے قانون بنا ہوا ہے کہ آپ امریکی عوام کو وہ نہیں دکھا سکتے. ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے کہ پی ٹی وی جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اوکے دکھائے کوئی بات نہیں، لیکن سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی وی گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو خبریں دے گا، گورنمنٹ کے دے گا. لیکن اب یہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ بھی اب زیادہ بزنس ہاؤسز نے خرید لیا ہے، وہ بزنس کے ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر عوامی جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. تو پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے سورس کو ایویلویٹ کرنا ہے، سورس کو دیکھنا ہے کہ سورس جو ہے وہ کتنا اہم ہے. اس کے بعد آپ نے وہ دوسری سیکنڈ بات یہ ہوتی ہے کہ سیپریٹنگ فیکٹ فرام اوپینین. اخبار میں پہلے یہ تھا کہ جی خبروں کے پیجز ہیں اور ایڈیٹوریل ہیں، کالم ہیں، خبریں جو تھی اس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ بالکل اس میں کلیئرلی بات خبروں کے مطابق چلنی چاہیے، اس میں کچھ جانبداری نہیں ہونی چاہیے، اوپینین نہیں ہونی چاہیے. اوپینین کے پیجز میں آپ سب کچھ لکھ سکتے تھے. اب یہ چیزیں مکس ہو گئی ہیں، پرنٹ میڈیا میں اب بھی ہیں، تھوڑا سا یہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی اب چیزیں یہ مکس ہو گئی ہیں. تو لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں فیکٹ کیا ہے خبر میں، کیونکہ وہ یہ کہے گا ایک جملہ وہ کہے گا بعد میں، کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بڑی مشہور بات کی جاتی ہے پرنٹ میڈیا کے زمانے کی کہ وہ خبریں چھاپی جاتی تو اس میں ایک اسپیس کا ایک مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو نیوز ایڈیٹر نے کہا رپورٹر سے کہ یار یہ 3 سطریں رہ گئی ہیں تو خبر دے دو کوئی. اس نے کہا کہ ہاں لکھے خبر. آج شہر میں افواہ پھیل گئی کہ میکلور روڈ جو ہے وہاں پہ آگ لگ گئی. اس نے کہا یہ تو 1.5 سطر بنتی ہے. اس نے کہا نہیں آگے بھی لکھ لو کہ کیا. اس نے کہا مگر جب ہمارے نمائندے نے وہاں پہنچ کے تصدیق کی تو یہ افواہ غلط تھی. تو گویا 3 سطریں پوری کر دی. یہ اخبار کے کیونکہ اخبار میں تو اتنی چیزیں چھپنی ہیں، اتنے ورڈ چھپنے ہیں، وہ تو اخبار کی مجبوری ہے. تو اسی طرح کی مجبوریاں جو ہے میڈیا کی ہیں. لیکن آپ نے جو سیکنڈ کام کرنا ہے، پہلا کام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورس کو ایویلویٹ کرنا کہ وہ کتنا ریلائبل سورس ہے اور اس کی پالیسی کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے اوپینین کو جدا کرنا ہے فیکٹ سے، تب آپ بات کو سمجھ سکیں گے، تب بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ اصل میں فیکٹ کیا ہے، آپ کو کیسے اوپینین جو ہے فیکٹس میں جو ہے وہ ڈالی گئی ہے اور کس طرح سے آپ کو پولیوٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تو آپ کو لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، انہیں بتانا بھی چاہیے کہ آپ یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے ذہنوں میں آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کو اتاریں، آپ جھوٹ کے زہر کو اتاریں، آپ اپنی فرسٹریشن کو ہمارے دماغ کا حصہ بنائیں. یہ آپ کو حق حاصل نہیں. آج ہم آپ سے یہ گفتگو کرتے رہیں گے، یہ سیریز چلے گی. آج ہم بڑی موٹی موٹی باتیں جو ریڈنگ سکلز میں جو بہت اہم ہوتی ہیں وہ لے رہے ہیں، اور وہ 4 پوائنٹس ہی لے رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پہلی، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے سورس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سیکنڈ یہ آپ نے کرنا ہے کہ جو فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، ان کو اوپینین سے علیحدہ کرنا ہے. یہ 4 پوائنٹس ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بے شمار خبریں جو ہیں بالکل آپ کلیئر ہو جائیں گی. کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو جھوٹ میں. اگلی جو ہے وہ ہے اسٹیریوٹائپس. مختلف جو اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے، ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. مثلا ہمارے یہاں جیسے فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ چیریٹی کا آن گراؤنڈ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ چیریٹی کا کام ہے وہ شیخ کا ہے. لیکن شیخوں کے متعلق بدقسمتی سے میں تو ان کا احترام کرتا ہوں، بڑے جوکس بنے ہوئے ہیں. بس ایک بندے نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، ایک جوک ہے کہ شیخ سخی محمد. اس کا نام ہی غلط ہے. تو اسی طرح سے سکھوں کے متعلق ہے. جیسے میں نے کہا پاکستان میں شیخ بہت زیادہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، لیکن پھر ان کو لیبل کر دیا گیا، ان کا اسٹیریوٹائپ بنا دیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک اسٹیریوٹائپ بنا دیا گیا ہمارے سکھوں کا کہ یہاں حماقت کی بات ہوگی وہاں سکھ ہوں گے. وہ ایک سکھ سے ہمارے ایک دوست نے پوچھا، پاکستانی نے، کہ سنا یار سکھ آپ سنا بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہم بیوقوف ہوتے ہیں کیونکہ ہم پنجابی ہوتے ہیں.
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کو انڈیا بنانے میں جس بندے نے سب سے اہم کردار ادا کیا وہ منموہن سنگھ تھے. وہ سکھ ہیں, وہ اتنے بڑے ایک اکانومسٹ ہیں کہ جب یہ مودی گورنمنٹ نے پابندی لگائی بڑے نوٹوں پہ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا بنے گا اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کا گروتھ ریٹ 1% کم ہو جائے گا. بی بی سی کے مطابق ایگزیکٹلی اس کی پیشین گوئی جو ہے وہ درست ثابت ہوئی. اس نے جو انڈین اکانومی ہے اس کو اسٹیبلائز کرنے اپنی اہلیت سے وہ بہت کم بات کرتے ہیں, لیکن ان کی کتابیں پڑھیں, ان کے مضمون پڑھیں, ان کے ویژن پڑھیں تو ریئلی آل پریز فار ہم. کس طرح سے انہوں نے جو انڈیا کی معیشت ہے, انڈیا کی اکانومی ہے, اس کو قائم کیا. لیکن بات یہ ہے فلاں بندہ اگر کو آپ احمد کو تو آپ کہتے ہیں سکھ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات ایک مزے کی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ویسٹ پنجاب میں لطیفے مشہور ہیں سکھوں کے متعلق, وہ ایسٹ پنجاب میں وہ سارے لطیفے مسلمانوں کے متعلق مشہور ہیں. تو یہ بات جو ہے بعض اوقات وہ یہ اس طرح کے جو لفظ استعمال کر کے, اس طرح کے اسٹیریوٹائپس استعمال کر کے آپ کو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک خاص رائے بنائی ہے. مثلا آپ جیسے مختلف لوگ جو ہیں وہ اسٹیریوٹائپ بن چکے ہیں. لفظ ہمارے یہاں ہٹلر کا استعمال ہوتا ہے, چنگیز خان کا استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ ورڈز استعمال ہو رہے ہوں, جب اس طرح کی چیزیں استعمال ہو رہے ہیں تو دیکھیں کیا یہ ریلیونٹ ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اس شخص کے کچھ چھوٹے سے معاملے کو بہت بڑا ایک تاثر دینے کے لیے آپ نے کسی اسٹیریوٹائپ کے ساتھ فکس کر دیا. پھر ایک لفظ اور انگریزی میں ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بھی جو میں نے بات کی اسی سے یہ ریلیٹڈ ہے. چوتھی بات دیکھ لیں کہ جیسے یہ بتایا جائے گا کہ پنجابی کیسے ہوتے ہیں, یعنی پنجابیوں کا ایک تعصب جو ہے وہ لاہور سے کے متعلق بھی ہے کہ لاہور میں کہا جاتا ہے جو لاہور جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں, یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. اور وہ جاوید اختر صاحب کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ بھوپال کے متعلق کہہ رہے تھے کہ بھوپال کا جو ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے کے لیے گیا تو آ کے وہ بتا رہا ہے حج کی داستان. تو اس نے کہا کہ میں گیا ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو گیا مکہ معظمہ میں, پھر مدینہ منورہ میں گیا. آخری جملہ وہ کہتے ہیں پر یار بھوپال ہے, جیسے ہم کہتے ہیں لاہور ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح سے کچھ چیزوں کے متعلق اب شہروں کے متعلق لوگوں نے کہا کہ فلاں دھوکہ ہوتا ہے, فلاں سے جوتی چوری ہوتی ہے, فلاں سے یہ ہوتا ہے, اس طرح کے جو اسٹیریوٹائپس بن جاتے ہیں, یہ اسٹیریوٹائپس جو ہیں جو ایک آپ یوں سمجھیں کہ اس علاقے کی وجہ سے بنتے ہیں, اس خاص کلچر کی وجہ سے بنتے ہیں, انہیں بھی یوز کرتے ہیں میڈیا والے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو آپ نے اسٹیریوٹائپس دیکھنے ہیں اس میں ہیں کہ نہیں ہیں, کہاں ڈالے گئے ہیں. آپ نے پھر دیکھنے کہ کیا وہ علاقے کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے تو کوئی چیز ایسی نہیں ڈالے گی جو اسٹیریوٹائپس کی طرف سے ہے, جو یہی بتاتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ علاقائی رنگ اس میں کیا ہے, کوئی چیز تو نہیں ڈالی گئی. یعنی بہت سے لوگ کہ آپ ایسے ہیں جو اچھے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو برے بھی ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو اچھے اور برے لوگ ہیں مختلف علاقوں میں رہتے ہیں, اور تو مختلف علاقوں کے حوالے سے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہمارے تجربات ہوئے ہیں ڈیموکریسی میں, دوسری بہت سی چیزوں میں, ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. انڈیا والوں کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ یہاں سے ہم نے دہشت گردی کا جو مقابلہ کیسے کیا, ہمیں وہاں سے چیز سیکھنا چاہیے کہ ہم نے مختلف شعبوں میں, جمہوریت میں, دوسری چیزوں میں جو انہوں نے تجربے کیے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نہیں, ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ ہماری ایک دوسرے دشمنی ہے. ہم اس چیز کو وہ ایک آپ یوں سمجھے کہ غیر متصب ہوئے بغیر دیکھ نہیں سکتے. اور ہماری یہ جو کنڈیشننگ ہے برین کی, یہ میڈیا نے کی. آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہوئے میں دوبارہ مختصر آپ کو بیان کروں گا کہ میڈیا کو دیکھتے ہوئے پہلے دیکھیں کہ سورس کیا ہے, پھر اس کے بعد جو فیکٹس ہیں اس کو اوپینین سے جدا کریں, اس کے بعد آپ دیکھیں اسٹیریوٹائپس اس میں کیا ہیں ان کو نکالیں, پھر اس میں دیکھیں کلچر کے حوالے سے, علاقے کے حوالے سے, ریس کے حوالے سے اگر کچھ چیزیں ہیں اس کو علیحدہ کریں. یا یہ 4 پوائنٹس اگر آپ کسی خبر پہ, کسی کانٹینٹ پہ اپلائی کر دیں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کچھ بچے ہی نہ, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس صرف حقائق بچے. یہ ایک راستہ ہے, یہ کوشش ہے میڈیا میں حقائق تک پہنچنے کی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر.